إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب وإن سابه أحد فقال إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے جس نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے پھر ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ماہ رمضان کے شب و روز کے گزارنے کے طریقے سکھلائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و احادیث کی روشنی میں روزہ کے آداب کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اللہ ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین
گزشتہ ہفتہ قرآن مقدس کی اسی آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی تھی۔ بطور یاد دہانی کے ایک بار اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اہل ایمان سے یا ایمان کے دعوے داروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے۔ خطاب کرنے کے بعد روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بتلائی گئی کہ صرف آپ پر روزے فرض نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ رہا معاملہ کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا، تو اس سلسلے میں بالکل اخیر میں بات فرمائی گئی، لعلکم تتقون، روزہ رکھ کر آپ متقی و پرہیزگار بن سکیں۔ گویا تقوی شعاری کی دولت سے مالا مال کرانے کے لیے، متقی و پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے۔ تقوی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، لیکن عام مفہوم کے طور پر ایک بات یاد رکھیے، کوئی انسان بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر دوا بھی تشخیص کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بھی بتلاتا ہے۔ اسی پرہیز کا نام تقویٰ ہے۔ اگر کوئی انسان بیماری سے علاج کے لیے دوائیں تو کھاتا ہے، لیکن جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے، تو دوا اثر انداز نہیں ہوتی، دوا کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اسی انداز سے کسی اسلام کے ماننے والوں کو یا اہل ایمان کو اللہ نے روحانی بیماری کے خاتمے کے لیے، اندرونی بیماری کے علاج کے لیے کچھ عبادتیں ان کے ذمہ لگائی ہیں، جو در حقیقت روحانی بیماری کے خاتمے کے لیے بطور دوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بھی بتلایا ہے۔ دوائیں تو کھاؤ، پرہیز بھی کرو۔ جس طرح جسمانی بیماری کے لیے مختلف قسم کی دواؤں کے کھانے کے ساتھ پرہیز کیا جاتا ہے، اسی طرح روحانی بیماری کے علاج کے لیے مختلف عبادتوں کی شکل میں دوا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے کچھ پرہیز بھی بتلایا گیا ہے۔ اسی پرہیز کا نام تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیز کرو۔ کس سے پرہیز کریں گے آپ؟ گناہوں سے، لغویات سے، عبادتوں کو باطل کر دینے والے تمام حرکات و سکنات سے آپ باز رہیے، پرہیز کیجئے، تبھی متقی و پرہیزگار بنیے گا۔ اس مناسبت سے ساری عبادتوں میں تقویٰ ہے۔ بطور خاص ابھی رمضان المبارک میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، مہینے کی شروعات ہوئی، سحری کا وقت ختم ہوا، ہمارا روزے کا آغاز ہو گیا۔ شام کے وقت جب سورج ڈوبے گا
تو غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ ہم روزے کا افطار کرتے ہیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں، وہ روزہ توڑ دیتے ہیں۔ جو 14 گھنٹے کا ہم نے بھوک پیاس کیا ہے، اس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم پرہیز کریں گے، ورنہ صبح سے لے کے شام تک نہ کھایا اور نہ پیا، بھوکا پیاسا رہا، لیکن شام کو مزدوری ملنے سے رہی۔ اسی طریقے سے پورا مہینہ گزر گیا، 29-30 کے روزے ہمارے مکمل ہو گئے، لیکن ہم نے عبادت تو کی ہے، اس کے ساتھ پرہیز نہیں کیا تھا۔ نتیجے کے طور پر پورا مہینہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ گزر گیا اور اس کا کچھ فائدہ نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیں روزہ کے کچھ آداب یاد رکھنے چاہیے۔ روزہ کے لیے عربی میں لفظ ہے صوم۔ صوم کو امساک کے معنی میں لیا گیا۔ امساک مطلب رک جانا۔ الصوم هو الامساک، رک جانا۔ کسی بھی چیز سے رکنے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان بات نہیں کرتا، اس سے کوئی انسان بات کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی زبان کو بند رکھتا ہے اور وہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اس نے بھی روزہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ حاملہ ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی، لوگ کیا جواب دیں گے، شوہر تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا جب بھی تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ آج میں نے اللہ رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی ہوں۔ یعنی بات کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام وقتوں میں ہمارے لیے صحیح ہے، لیکن روزے کی حالت میں سحری کے ختم سے لے کر افطار تک ان چیزوں سے رک جانے کا نام بھی روزہ ہے۔ تو روزہ کا ادب و احترام اگر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو پھر روزہ کے فائدے ہمیں سمجھ میں آئیں گے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں رکھا تو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ ہمارے کھاتے میں لکھا نہیں جائے گا۔ رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان کی فضیلتوں اہمیت کا اندازہ تو آپ کو ہے ہی، اور مسلمان جانتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا قلبی اور جذباتی لگاؤ ماہ رمضان سے ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی عام دنوں میں مسجد کا دروازہ جھانکنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کی خواہش ہوتی ہے دن بھر مسجد ہی میں پڑا رہے، یعنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا رہے۔ اسی طریقے سے جو انسان ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہے، ہر ایک 1.5 گھنٹے پر کچھ نہ کچھ کا منہ میں جائے، منہ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن وہ رمضان کا سوچ کر کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، صبح سے لے کے شام تک اپنے منہ میں گویا جابی لگا لیا، اب کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ تو رمضان میں آدمی کا جذباتی لگاؤ اسلام اور تعلیمات اسلام کے ساتھ ہوتا ہے، یہ عبادت و بندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام دنوں میں جو انسان عبادت نہیں کرتا، وہ ماہ رمضان میں عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ روزہ نفل کے طور پر، سنت کے طور پر پورے سال رکھا جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان کا روزہ نفلی اور سنت نہیں ہے بلکہ یہ فرض روزہ ہے۔ بلا عذر شرعی کی جو انسان روزہ چھوڑتا ہے، اور اگر روزہ چھوڑنے کو جائز سمجھتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ سستی میں، کاہلی میں روزہ چھوڑتا ہے، اس پر ہی بعض علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن اکثر لوگوں نے کہا یہ کفر نہیں ہے، یہ کفر عملی ہے۔ پھر اس کی فضیلت بے شمار ہے کہ ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور خاص جنت کے دروازے کھولے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، اور روزانہ اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل،
وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ أُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اے خیر اور بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھو، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے پیچھے ہٹو۔ اور اللہ کی جانب سے اس ماہ مبارک میں جہنم سے آزادی کا پروانہ بڑھایا تھا۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے، اور یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہر رات بڑھتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کیا ہے اور رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ لیکن روزے کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم وہی پرہیز کریں گے جس کے پرہیز کا طریقہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا بھی ہے اور ہمیں کرنے کی اس کی تلقین بھی کی ہے۔ اسی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی گئی۔ پہلی حدیث، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، یا جو انسان غلط کام کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ انسان کھانا پینا چھوڑ بیٹھا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مطلب صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، غلط کام کرنا نہیں چھوڑتے، کھانا پینا چھوڑ بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ایسے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سوائے محرومی کے اور کچھ مقدر میں نہیں ہے۔ دوسری حدیث پڑھی گئی، ایک لمبی حدیث ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، فإنہ لی، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، واجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، عذاب جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، روزہ کو ڈھال بنائے رکھنا ہے جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو وہ دل لگی کی بات نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے، بری بات نہ بولے، اور ساتھ فرمایا وَلَا يَسْخَبْ، چلا چلی بھی نہ کرے، نہ دل لگی کرے نہ چلا چلی کرے۔ وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی انسان اس کو گالی دے یا ایسے روزہ دار سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، تو ایسے روزہ دار کی ذمہ داری ہے کہ گالی دینے والے اور لڑنے پھرنے والے سے کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں۔ اور یہ دو بار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی دو بار کہے بھائی میں روزے سے ہوں، بھائی میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی آداب بتلائے۔ ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھیں تو روزہ کو اگر کارگر بنانا ہے، مفید اور کارآمد بنانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانا ہے، تو ہمیں روزہ رکھتے ہوئے روزہ کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے جن سے روزہ میں کسی قسم کی خامی اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پھر ایک بار یاد رکھیے کہ جو انسان روزہ رکھ کر جھوٹ بات بولنے یا غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے تو ایسے انسان کا بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی منہ بنا کے رہتا ہے، بھوکا پیاسا کسی کے سامنے مانگتا ہے، آدمی ترس کھاتا اسے کھانا کھلا دیتا ہے، اس کی مراد کو پوری کر دیتا ہے، انسان ترس جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اب بھوکا پیاسا رہیے، مغفرت کی بھیک مانگتے رہیے، جنت کا سوال کرتے رہیے، جہنم سے نجات کی یا جہنم سے پناہ مانگتے رہیے۔ لیکن اگر آپ نے روزہ صحیح نہیں رکھا ہے، اب چلاتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف مائلی مرکوزی نہیں ہوگی۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، ہمارے آپ کے کھانے پینے کے چھوڑنے کا اللہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس مناسبت سے انسان روزہ رکھے گا کیسے؟ روزہ رکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو روزہ رکھانا ہے، پھر اپنی زبان کو روزہ رکھانا ہے، پھر اپنی آنکھ کو روزہ رکھانا ہے، پھر اپنے کان کا بھی روزہ رکھانا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھانا ہے، پھر اپنے پیروں کو بھی روزہ رکھانا ہے۔ گویا جسم کے تمام تر اعضاء و جوارح سے روزہ رکھیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزے کا اعتبار ہوگا۔ کسی سے روزہ رکھوایا اور کسی سے افطار کرا لیا، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بیچارے بھوک اور پیاس کی شدت کو مجبور کرنے، برداشت کرنے پر ہم نے پیٹ کو مجبور کر دیا، منہ کے ذریعے سے لقمہ یا پانی کے قطرہ تک اندر داخل نہیں ہونے دیا، لیکن ہماری نگاہ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہماری ٹانگیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح بالکل آزاد خیال ہے، تو ایسے روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ روزہ رکھیں گے، بھوکا پیاسا رہیں گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان آپ سے لڑنا بھیڑنا چاہتا ہے تو آپ کہہ دیجئے انی مرء صائم، میں روزہ سے ہوں۔ یہ زبردست پیغام، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آئے گی۔ ان دونوں حدیثوں میں کچھ احتیاطی تدابیر بتلا ہے۔ روزہ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے لیے کچھ احتیاط ہیں، کچھ پرہیز ہیں، کچھ تدابیر ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ کچھ ارکان کرنے کے۔ اگر ہم اسے بجا لاتے ہیں تو ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا معاملہ، ہم اپنے دل کو روزہ رکھائیں گے۔ دل میں کسی کے خلاف اگر ہم نے بغض رکھا ہے، نفرت رکھی ہے، عناد رکھا ہے، یہ عداوت رکھی ہے، جلن رکھتے ہیں، کسی کے خلاف کارروائی کا پلان بنائے بیٹھے ہیں، اب لاکھ روزہ رکھ لیجئے، ہمارے آپ کے روزے کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انسان کے جسم کے سارے حصوں میں سب سے اہم حصہ دل ہے۔ اگر دل صحیح سالم ہے تو سارا جسم صحیح سالم، اور اگر دل بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ حدیث رسول ہے ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح سالم رہتا ہے سارا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اور وہ لوتھڑا بگڑ جاتا ہے، سڑگل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا سنو الا وہی القلب، اسی کا نام دل ہے۔ جب تک وہ الٹ پلٹ کرتا ہے، حرکت ہے، تب تک تو انسان زندہ ہے۔ کہتے ہیں حرکت قلب کے بند ہونے سے انسان مر گیا۔ بے شمار موتیں آ رہی ہے، کس وقت کس کا بلاوا آ جائے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ دل صاف کر کے رہیے، کسی کے خلاف بغض و عناد مت رکھیے۔
عداوت و دشمنی مت رکھیے، حسد اور جھلن کی بھٹی مت جلیے۔ کوئی ترقی کر گیا، کوئی کہاں چلا گیا، لاکھ روزہ رکھ لیجئے، لاکھ سر پٹک لیجئے، قرآن کی تلاوت کر لیجئے، فرائض کی ادائیگی کر لیجئے، دل اگر آپ کا صاف نہیں ہے، کوئی عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ مقبول نہیں ہے۔ تو رمضان کے روزے جو 14 گھنٹے آپ بھوکے پیاسے اسے برداشت کرتے ہیں، اگر ہمارا دل صحیح سالم نہیں ہے تو ہم بھوکا پیاسا بھی رہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے دل کو صاف کر لیجئے، کیونکہ وہیں سے نیت ہے، وہیں سے ارادہ ہے، چاہے اچھا ارادہ کیا جائے چاہے برا ارادہ کیا جائے۔ دوسری بات، انسان اپنی زبان پہ کنٹرول کرے۔ آدمی ایک طرف قرآن بھی پڑھتا ہے، دوسری طرف گالی بھی بکتا ہے۔ انسان ایک طرف سچائی کے کلمات کو دہراتا ہے، دوسری جانب انسان سراسر جھوٹ ہی بولتا چلا جاتا ہے۔ انسان ایک طرف کسی کی تعریف و توصیف بھی کر سکتا ہے، لیکن دوسری جانب کسی کی مذمت اور ہردہ سرائی میں اپنی زبان کو لگائے رہتا ہے۔ کہا روزہ رکھنا ہے تو زبان کو بھی روزہ رکھائیے۔ بری بات، برے کلمات، گالی گلوچ، گانا بجانا اور اس قسم کی دیگر چیزوں سے اپنی زبان کو روک رکھیے۔ یہ زبان کو روزہ ہے۔ من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس نے جھوٹ بولنا، گالی بھی جھوٹی ہے، کسی کو برا بھلا کہنا بھی جھوٹی ہے، یا کسی سے جھوٹی قسم کھا لینا بھی جھوٹی ہے، تو جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، والعمل بہ، اور غلط کام کرنا نہیں چھوڑا، تو اس کے روزہ صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھنے یعنی بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ کے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو زبان کو روزہ رکھانا ہے، یعنی جھوٹ بولنا بھی نہیں ہے، جھوٹی گواہی بھی دینا نہیں ہے، کسی کے بارے میں غیبت و چگلی بھی نہیں کرنا ہے، اور اسی طریقے سے جو زبان سے جو کارنامے انجام دیے جاتے وہ غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، اپنی زبان کو باز رکھ لینا۔ یہ گویا آپ نے زبان کو روزہ رکھوایا ہے۔ اگر زبان کو روزہ رکھایا ہے تب آپ کے روزے کا اعتبار ہے۔ آنکھ کو بھی روزہ رکھانا ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، اسے بینائی دی ہے، اس میں روشنی دی ہے، دیکھنے کی سکت صلاحیت دی ہے۔ آپ کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کیجئے، اللہ کی مخلوقات کو دیکھیے، قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی دیکھیے، کتاب اللہ کو پڑھیے، حدیث رسول اللہ کا مطالعہ کیجئے، صحیح اور جائز چیزوں میں اپنی نگاہوں کو لگائیے۔ اگر آپ نے قرآن کے پیج پر لگانے کے بجائے موبائل کی اسکرین پر جو لگائے، اپنی نگاہوں کو جمائے رکھا، جہاں عریانی تصویر ہے، جہاں برہنہ تصاویر ہے، جہاں الٹے سیدھے مناظر ہے، جہاں غلط حرکتیں ہیں، جہاں غیر محرم کی تصاویر ہے، جہاں کسی سے گفتگو اور بات بھی کر رہے ہیں، تو نگاہیں کہیں اور ہے اور باتیں کہیں اور ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اگر آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی اور آنکھوں کو روزہ نہیں رکھایا، غلط چیزوں میں اپنی نگاہوں کو جمائے رکھا، تو آنکھ کا روزہ آپ نے گویا نہیں رکھایا، تو روزہ آنکھ کا بھی رکھانا نہیں رکھائیں گے، آپ کو روزہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ادھر ادھر تاک جھانک کرنے کے بجائے، تاک جھانک کرنے میں غلط چیز بھی دیکھنا ہے، اور کسی غلطی، کسی انسان کے غلطی کے کھوجنے میں اپنی آنکھ کو لگانا بھی ہے۔ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، کسی انسان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے یا کھڑکی کھلی ہوئی ہے یا چھوٹا سا سوراخ ہے، آپ نے اس میں آنکھ لگا دیا، دروازہ پہنچے لوکنگ گلاس ہے، آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں، نیت میں کیا ہے؟ یہ غلط چیزیں آپ کی آنکھ کی جانب سے ہو رہی ہے۔ کیا کہا؟ آپ نے اگر آنکھ کو روزہ رکھایا ہے تو جن جن چیزوں کے دیکھنے سے منع کیا گیا ان چیزوں سے نگاہوں کو بچانا ہے، اور جن جن چیزوں کے دیکھنے کی اجازت ہے ان میں اپنی نگاہوں کو جمانا ہے، تب تو آپ کے روزے کا اعتبار ہے، ورنہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیکار ہے۔ اسی طرح سے کان کو بھی روزہ رکھانے کی ضرورت ہے۔ کان قرآن کی تلاوت کی سماعت کے لیے، دینی خطابات، تقاریر اور بیانات کے سننے کے لیے، کسی کی صحیح بات سننے کے لیے،
کسی سے کچھ پوچھنے اور پوچھنے کے بعد اس کی بات کو گوش ہوش سے سننے کے لیے یہ کان اللہ نے دیا ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ 1-2 منٹ آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہو آپ اکتا کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان کسی کی مذمت بیان کرتا ہے، کسی کی برائی بیان کرتا ہے، کسی کی خرابی کو اجاگر کرتا ہے، کسی کی شکوہ شکایت کرتا ہے، کسی کی غیبت و چغلی کھاتا ہے، آپ کان لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے. تو اگر آپ نے غیبت و چغلی کے سماعت کے لیے موبائل میں گانے کے کلمات کو سننے کے لیے یا ادھر ادھر سے الٹی سیدھی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، آپ نے ان باتوں کی سماعت کے لیے اپنے کانوں کو لگا دیا ہے روزے کی حالت میں، تو آپ کا بھوکا پیاسا رہنا ہوگا، آپ کے روزے کا پھر اعتبار نہیں ہے. اس مناسبت سے کان کو بھی روزہ رکھانا ہے. غلط باتیں آپ کو سننی نہیں ہے، کسی کی غیبت و چغلی سننا نہیں ہے، گانے اور بجانے کی چیزوں سے اپنے کان کو پرہیز کرنا اور بچانا ہے، بلکہ قرآن مقدس کی تلاوت کی سماعت کرنا اور احادیث نبویہ پر مشتمل بیانات کو سننا یہ آپ کے کانوں کا کام ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ کانوں کا استعمال غلط کرنا شروع کر دیا تو روزہ ہم نے اپنے کان کا نہیں رکھایا، گویا اس طرح بھی ہمارا روزہ برباد ہوتا ہے. اللہ نے آپ کے پاس ہاتھ دیا ہے، ہاتھ میں طاقت و توانائی دی ہے، آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کسی کا تعاون کر سکتے ہیں، کسی کو سہارا دے سکتے ہیں، کسی کے کمر یعنی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، کسی کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کر اس کو ہمت دے سکتے ہیں. اچھی بات ہے. لیکن یہی ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ پہ، کسی غیر محرم کے پیٹھ پہ، کسی غیر محرم کے جسم پہ، کسی غیر محرم کے سر پہ جلا جائے حالت روزہ میں، تو آپ کا روزہ برباد ہو گیا. ارادہ بخیر ہے کہ مدد کرنے آ رہے ہیں لیکن وہاں کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہے، نتیجہ آپ نے ہاتھ ڈال دیا. علاوہ اس کے آپ ہاتھ سے اچھا کام کر سکتے ہیں، آپ نے برا کام کر دیا، کسی کو ڈھیلا چلا کر مار دیا، کسی پر چپر رسید کر دیا، کسی کو تماچا لگا دیا، کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچا دیا، یا کسی کے خلاف قلم چلا دیا، کسی کے خلاف اپنے لکھنا شروع کر دیا جو ناجائز اور غلط اور خواہ کی بات ہے. آپ نے کوئی اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کیا ہے. وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے، کہا وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جن کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. تو اگر ہم نے اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کر دیا، چوری کر لی، کرنے کا سامان خریدنے گئے کچھ لپیٹ لیا، عام طور سے مشہور ہے، اللہ نہ کرے ہماری بہنیں برقع پہن کے آتی ہیں، دکانداروں کی نگاہ برقع والوں پر زیادہ رہتی ہے، یہ کچھ برقع میں چھپا لے گی. ایسا ماحول لوگوں نے بنا دیا. ایسے مردودوں کو اللہ نیک سمجھ دے اور ایسی بہنوں کو بھی نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے کسی عمل کے نتیجے میں سارا برقع اور برقع والیاں بدنام ہو جاتی ہیں. کچھ بہنیں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی مسجد میں آتے ہیں چپل تک چرا کے لے آتے ہیں. قیمتی سامان تو دوسری بات ہے، معمولی چپل آپ نے پاؤں پہن لیا، غلط تو کیا کہ نہیں کیا؟ کسی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا، جھولا میں ڈالا. اتنے عیار و مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چپل چوری کرنے کا انداز نیا، بہترین قسم کا جھولا رکھتا ہے، سب اس میں ڈال دیا. اس کے بعد وہ کنارے میں رکھا ہے، چپل جس کے غائب ہو کے کھوج رہا ہے، اور وہ لمبی عبادتیں کر رہا ہے، خوب اللہ اللہ کر رہا ہے. بعد میں پتا چلا کسی کو جھولا میں سے پڑا ہوا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں، اس قسم کے حالات اور واقعات بھی ہم نے دیکھے یا سنے گئے. بہرحال تو کہا ہاتھ کا استعمال اگر آپ نے غلط کیا ہے تو آپ کا روزہ چلا گیا. تو ہاتھ کو بھی روزہ رکھائیے. پاؤں اگر آپ کو اللہ نے دیا، چلنے کی صلاحیت دی ہے تو صحیح جگہ پہ جائیے، غلط جگہ پہ جانے سے پرہیز کیجیے. آپ برائی کے اڈے پہ مت جائیے، کسی غلط سپورٹ کرنے کے لیے آپ چل کے مت جائیے. گویا اپنے پاؤں کو بھی روزہ رکھائیے، ہاتھ کو بھی روزہ رکھائیے، نگاہ کو بھی روزہ رکھائیے، کان کو بھی روزہ رکھائیے، زبان کو بھی روزہ رکھائیے، دل و دماغ کو بھی روزہ رکھائیے. زندگی جسم کے سارے اعضاء و جوارح سے روزہ رکھائیے گا. یہ روزے کا ادب و احترام ہے، تب روزے کا فائدہ ہوگا. اور اگر اس کے برخلاف کرتے ہیں تو ہمارا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے
ہمیں کچھ فائدہ میسر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ کے ایام میں، رمضان کے دنوں اور راتوں میں عبادتیں تو بے شمار ہوتی ہیں، لیکن اس کے اثرات، اس کے برکات، اس کے فیوض اور اس کے فائدے جھلکتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھا ہے، لیکن روزہ کا ادب و احترام کو ملحوظ نہیں رکھا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ کے ادب کا خیال کیا جائے اور اسی انداز سے روزہ رکھا ہے اس طرح اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر روزہ رکھنے کی تعلیم ہمیں فراہم کی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو لوگ بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہے انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے الہی ان کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں الہی ان کی مغفرت فرما دے۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ مرنے والوں کی مغفرت فرما دے اور ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کے سیئات کو درگزر فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔